بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ ہمدرد ہیلتھ ٹپس کی جانب سے آج کی اس ویڈیو میں ضرورت سے زیادہ سردی لگنے کا سادہ سا اور مجرب علاج تجویز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب کریم نے انسان کی ضرورتوں کے لیے دنیا میں ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ موسم کے اعتبار سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم ٹھنڈے علاقوں کی طرف جاتے ہیں جہاں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، وہاں جو پھل پیدا ہوتے ہیں وہ سردیوں میں ان کو گرم رکھنے کے لیے کام آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہی پھل جب ڈرائی فروٹ کی صورت میں ہمارے ان علاقوں تک جاتے ہیں جہاں کم سردی پڑتی ہے اور شہروں میں لوگ خرید کے انہیں استعمال کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ایک تو عام لوگوں کو سردی لگتی ہے، جیسے ہر بندے کو سردی کے موسم میں سردی محسوس ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت سے زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے۔ تو عزیز دوستو، میری بہنوں اور بھائیوں، ڈرائی فروٹس اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو سردی سے بچنے کے لیے کوئی غذا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور ڈرائی فروٹس اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائے ہیں، یہ ہر طرح کے موسم میں انسان استعمال کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر سردیوں میں ڈرائی فروٹ کو استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ خشک میوہ جات کی خاصیت تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ سردی کے اثرات سے بچاتے ہیں، لیکن آج کل ان کی ایک اور خاصیت بھی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ قیمت سنتے ہی کانوں سے دھواں نکلنے لگتا ہے۔ سردی سے بچاؤ کے لیے ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ خشک میوہ جات جس کو ڈرائی فروٹ کہتے ہیں، زیتون ہے، کھجوریں ہیں، شہد ہے، بادام ہے، پستہ ہے، مونگ پھلی ہے، تیل ہیں، سوجی کا حلوہ ہے اور مچھلی کا استعمال ہے۔ پہلے وقتوں میں مائیں اپنے بچوں کو سردیوں کے موسم میں شہد دودھ میں ملا کر پلانے کا عام رواج ہوتا تھا اور وہ پلایا کرتی تھیں۔ جیسے بادام کو استعمال کیا جاتا تھا، پستے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ابھی گرمی کا موسم ختم ہوا ہے پاکستان میں، اور جن علاقوں میں مونگ پھلی کی فصل پیدا ہوتی ہے وہ تیار ہو گئی ہے۔ سردیاں آنے سے پہلے لوگوں نے بازاروں میں بیچ دی، جن کی اپنی ضرورت کی تھی وہ رکھ لی، اپنے رشتہ داروں کو شہروں میں بھیج دی۔ تو مونگ پھلی جسم کو گرم کرنے کا اور سردی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کو بھون کے کھائیں اور زندگی کو انجوائے کریں۔ ایک زمانہ تھا جب تلوں کو گڑ میں ملا کر لڈو بنانے کا عمل ہر گھر میں ہوتا تھا۔ اس سے بھی سردی کم ہوتی ہے اور جسم گرم رہتا ہے۔ سوجی کا حلوہ لوگ استعمال کرتے تھے، اس سے بھی جسم گرم ہوا کرتا تھا۔ مچھلی کا استعمال کرنا بھی سردی سے بچاتا ہے۔ عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں، جی بچے اکثر بیمار ہو جاتے ہیں، ننگے سر پھرتے ہیں، ننگے پاؤں پھرتے ہیں گھر میں، ٹھنڈا ہوتا ہے فرش۔ ہیٹر اس لیے نہیں لگاتے کہ جب بچے گرم ٹھنڈے ہوں گے تو اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے۔ تو ان کے لیے ایک بہترین ٹپس ہمدرد کی طرف سے یہی ہے کہ مچھلی کا سوپ بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، کہ مچھلی کا سوپ بنایا جائے، اور بڑے بھی پی سکتے ہیں، چھوٹے بھی پی سکتے ہیں۔ اس سے سردی بچوں کو کم لگتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی سردیوں کا موسم آئے یا گرمیوں کا موسم آئے، جو پھل موجود ہوں، جیسے آج کل مولی ہے، میتھی ہے، کنو ہیں، فروٹر ہیں، موسمی ہے، یہ وہ پھل ہیں جو موسم کے ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ تو موسمی پھلوں کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نیا پھل بازار میں آتا تو آپ تناول فرماتے، بلکہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے جب بھی نیا پھل آئے تو ضرور لے کے جایا کرو، یہ ایک صدقہ ہے۔ جب موسم جا رہا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل سے اجتناب فرماتے۔ عزیز دوستو، یہ سردی کا جو موسم آپ کے اور ہمارے درمیان آ جاتا ہے، اس میں یقیناً جب بندہ صحت مند ہوگا تو تبھی اس سے فائدہ اٹھا سکے گا، اور جب بندہ صحت مند ہی نہیں ہوگا تو اس کو کسی چیز کی لذت کیسے آ سکتی ہے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت اور اچھا بنانے کے لیے جس حد تک ممکن ہو ہم پھل بھی استعمال کریں، اور خشک میوہ جات بھی استعمال کریں، شہد کا استعمال کریں، زیتون کا استعمال کریں، اور مچھلی کا سوپ استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ
ہمیں جو زندگی کے جو لمحات ہیں وہ آسانی سے گزریں گے، اور ہمیں جو ہے وہ صحت والی زندگی نصیب ہوگی اور انجوائمنٹ بھی ہوگی۔ تو عام طور پہ گھروں میں یہ چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں اسکردو کے علاقے کے، وہ کہتے ہیں کہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو اس سے پہلے گرمیوں میں خوبانی پکتی ہے، اور خوبانی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو سنبھال نہیں سکتے، اور اس کا بندوبست نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے کہ اس کو محفوظ کر کے تو شہروں کی طرف لایا جا سکے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی حد تک خوبانی کو سکا کے خشک کر کے اور بازاروں میں بیچتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، یا اپنے سردیوں میں کھانے کے لیے رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کئی بار انہوں نے یہ والی نعمت دی کہ وہ خوبانی خشک خوبانی اور خوبانی کے بیج، تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیسے آپ بیج نکالتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب پھل ہماری ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم کھیت میں ہی ایک کونے میں پتھروں کی قریب جگہ بنا کے تو ساری خوبانیاں جو گلی سڑی ہوتی ہیں وہاں پہ پھینک دیتے ہیں، اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو وہاں گٹلیوں کا ڈھیر چڑھا ہوتا ہے، ان گٹلیوں کو ہم بوریوں میں بھرتے ہیں اور گھر میں لے آتے ہیں، اور جب سردیوں کی بارش شروع ہوتی ہے اور برف باری ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے، چونکہ ہم نے مویشیوں کا چارہ بھی اسٹور کیا ہوا ہوتا ہے جو ان کو کھلاتے ہیں، اور کھانا پینا بھی ہم نے اسٹور کیا ہوتا ہے۔ تو عورتیں اپنے کشیدہ کاری اور اونی لباس بنانے میں مصروف ہو جاتی ہیں، سینہ پرونا کرتی ہیں، اور اندر انگیٹھی آگ کی جل رہی ہوتی ہے، اور چونکہ ہم برف کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے تو مرد حضرات وہ گٹلیاں توڑتے ہیں، اور وہ گٹلیوں کے بیج بادام کے طور پہ خود بھی استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں، اور خاص طور پر بازاروں میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس کا بکنے کو آ جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سردی سے بچاؤ کے لیے جو سب سے اچھی چیز، سب سے بہترین چیز، سادہ علاج ہے اس کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈرائی فروٹس کو پیدا کیا ہے، اور خشک میوہ جات کی صورت میں جب ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، شہد کا استعمال کرتے ہیں، مونگ پھلی کا استعمال کرتے ہیں، بادام کا استعمال کرتے ہیں، اور انجیر کا استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے بے شمار زندگی میں جو تکلیفیں اور بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔